یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا دین کے 3 حصے کر لو تو 2 حصے صرف حضرت عائشہ کے پاس ہیں۔ وہ فرماتی جب میرے حجرے میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور بنی تو میں بغیر چادر اوڑے بغیر پردہ کی چلے جایا کرتی تھی کہ یہ میرے سر کے مالک ہیں، میرے خامد ہیں۔ اور جب میرے ابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر میرے حجرے میں بنی تو بھی میں بغیر پردے کی چلا کر جایا کرتی تھی، ایک میرے باپ ہیں اور ایک میرے خامد ہیں۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم کی قبر میرے حجرے میں بنی تو فرماتی اب میں چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کر پردہ کر کے جاتی ہوں، اس لیے کہ وہاں فاروق اعظم پر وظائف میں مشغول تھے کہ گورنر کا قاصد آیا کہ تمہیں گورنر نے بلایا ہے، آپ نے فرمایا تم چلو ہم آتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا اس وقت گورنر مدینہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں، اس وقت اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امام حسین نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ مسئلہ یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی میں غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز تھے، اور غوثیت کبریٰ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک ایڑی مارے تو 7 زمینیں اور 7 آسمان تہس نہس ہو سکتے۔ ان کی ظاہری حیات کے بعد صدیق اکبر اس مرتبے پر ہے، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حیدر کرار، پھر امام حسن اور اس کے بعد امام حسین۔ اور امام حسین چونکہ غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہیں، اور جو غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہو ساری دنیا کی چیزیں اس کے سامنے ایسی ہوتی ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا۔ آپ نے جان لیا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، فرمایا تم چلو ہم جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انتقال کی خبر سنی، آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا میں اپنے قبیلے کے 20 جوانوں کو لے کر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا حالات پیش آتے ہیں۔ آپ نے 20 جوانوں کا انتخاب کیا اور گورنر ہاؤس کے دروازے پر ان کو کھڑا کر دیا، فرمایا جب تک میں نہ آؤں یہاں سے ہٹنا نہیں، اگر میری آواز بلند ہے تو دیکھو تو اندر آ جانا۔ جب اندر گئے تو گورنر مدینہ کے پاس مروان بیٹھا ہوا تھا، آپ نے جا کر سلام کیا، کہا کہ مجھے کیسے بلایا گیا؟ انہوں نے وہ خط پیش کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوگا۔ آپ نے استرجاع فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے بیعت کا لکھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت کرتا اچھا نہیں لگتا، آپ صبح سب کے سامنے یہ مسئلہ پیش کریں، جو سب کی رائے ہوگی پھر دیکھا جائے۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے تو مروان نے گورنر مدینہ کو کہا کہ ان کو قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا وہ نیلی عورت کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں؟ یہ ولید بن عقبہ نے کہا کہ اے مروان تم مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہو، نواسہ رسول کو صرف اس لیے قتل کر دوں کہ انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا؟ تم جانتے نہیں ہو کہ جس کے نامہ اعمال میں حسین کا خون ہوگا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ خفیف المیزان ہوگا۔
یہ کہہ کر آپ گھر آ گئے اور فرمایا معلوم ہوتا ہے مدینے کے حالات ہمارے حق میں مخدوش ہیں، اس لیے بہتر یہ کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے جائیں۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے تیاری کا ارادہ کیا اور امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ روضہ انور جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، من جانی زائرن لا تعملہ حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو صرف اس غرض سے آیا کہ میری زیارت کے لیے، تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا، نانا جان مکہ کے لوگوں نے آپ کو مکہ نہیں رہنے دیا اور مدینے کے لوگ مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ زبان آج سے کہا یا رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں۔ 150 کے قریب خطوط لکھے، اے امام حسین آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح آپ یزید کے فسق و فجور سے نالاں ہیں، ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ آخری خط آیا جس کا مضمون یہ تھا، اے امام حسین ہم نے آپ کو ایک فاسق و فاجر کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ہماری آواز پر لبیک نہیں گئی۔ اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا تم نے ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی، ہم صاف کہہ دیں گے یا اللہ ہم تو تیرے حسین کو بلاتے رہے لیکن تیرے حسین نے ہماری ایک نہیں سنی۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ قیامت کے روز آپ کیا جواب دیں گے۔ حضرت امام حسین کو جب یہ خط ملا تو گویا آپ کی دکھتی ہوئی رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا۔ آپ نے حضرت امام مسلم کو ایک خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اہل کوفہ کے پاس، اگر وہاں کے حالات سازگار ہوں تو مجھے خط لکھ دینا، میں بھی چلا جاؤں۔ ان آجیوں نے کہا ہم اس راستے کئی مرتبہ آئے ہیں، یہاں کھجوروں کا باغ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں جو تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ہور 1000 سپاہیوں کا دستہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا امام حسین میں ابن زیاد کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کوفہ نہیں جا سکتے، مجھے حکم ہوا کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں۔ آپ نے فرمایا تیری کیا مجال ہے کہ تو مجھے گرفتار کر سکے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں سخت کلامی ہوئی۔ بعد نے یہ لکھا ہے کہ دست و گریباں بھی ہوئے۔ حضرت امام مسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلا خطوط کا بھرا ہوا نکالا، کہا اور ہم اکیلے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ تمہارے بڑے بڑے ارباب اقتدار اور اثر و رسوخ نے ہمیں یہ خطوط لکھے ہیں۔ اور نے کہا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جنہوں نے خطوط لکھے ہیں، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں۔ آپ نے کہا کہ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ حضرت ہور چونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، مسئلہ یاد رکھیے، کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر 1، اور اس کے علاوہ یہ اور بھی 2 کتابوں میں، یہ شیخ ابن عربی کی تفسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سنو ذرا غور سے حدیث، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا، حضور نے فرمایا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمۃ،
جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے جب وہ مر جائے گا تو رحمت کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کیا کریں. من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی جب وہ مر جائے گا تو اس کی قبر میں جنت کی طرف 2 دروازے کھول دیے جائیں. اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی والی صحابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم ہوگا، اور جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہوگی وہ بھی پل صراط سلامتی سے پار کر لے گا. ایک حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اور میرے اہل بیت جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جس نے ایک شاخ کو پکڑ لیا وہ جنت میں پہنچ گیا. تو ان کے سینے میں اہل بیت کی محبت تھی. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی اذیت ہو، اس لیے آپ کو یوں کریں کہ آج رات کو آپ جہاں چاہیں چلے جائیں، میں صبح یوں ہی ادھر ادھر تلاش کر کے چلا جاؤں گا، مجھ پر بھی جو بھی مصیبت آئے گی میں برداشت کروں گا. اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میری بندی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ پرصراط کو پار کر رہی ہیں. وہ فاطمہ کہ نبی کریم نے فرمایا میری فاطمہ کی سر سے مجھے جنت الفردوس کی خوشبو آتی ہے. اٹھا کر دیکھیے تحتاوی شریف. اور تو کسی پر اثر نہ ہوا، لیکن حر نے آپ کی پیشانی کو دیکھا، نظروں کو جھکا لیا، پھر پیشانی کو دیکھا، پھر نظروں کو جھکا لیا. شمل نے کہا حر یہ کیا ہو رہا ہے؟ حر نے کہا ظالموں میری نگاہ سے دیکھو مجھے امام حسین کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کی نورانیت کے جلوے نظر آ رہے ہیں. پھر گھوڑے کو ایڑی لگائی، امام حسین کے قدموں میں آ گئے. اب نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضرت جو قصور ہوا ہے، جو گناہ ہوا ہے اس کی معافی کے لیے آیا ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ نے اٹھا کر سینے سے لگایا. نبی کریم کے نواسے حضرت امام حسین نے فرمایا ہور تمہارا نام ہے ہور کہ میں نے ہے آزاد، تم دنیا کے تفکرات سے آزاد ہو گئے، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. میرے نانا جان نے فرمایا جس مومن کا جسم امام حسن اور امام حسین کے ساتھ لگ جائے گا اللہ اس پر نار جہنم کو حرام کر دے. حضرت حر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے. ادھر عمر بن سعد نے کہا عمر اے حر یہ کیا ہو گیا؟ تم ہمارے جوان ہو کر دشمنوں کے ساتھ مل گئے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابن زیاد تمہارا سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا. جس وقت سنے گا یہ خبر حاکم صفاق، لٹوائے گا اگر تیرا ضبط کرے گا تیری املاک، تیرے زن و فرزند کا ہوے گا شکم چاک، کوفے کی ریاست تیری سب ہو جائے گی خاک، کنبے کا تیرے نام و نشان بھی نہ رہے گا، دنیا میں کوئی فاتحہ خواں بھی نہ رہے گا. حضرت حر نے جواباً فرمایا کھینچوں گا اگر فاطمہ کے لال پہ تلوار، سورج سے میری شیر خدا ہو جائیں گے بیزار، سر پیٹ کے روئے گی جو زہرا جگر افغار، نفری کریں گے تب تو مجھے احمد مختار، بے کس ہے مسافر ہے گرفتار بلا ہے، سید کے ستانے میں بلا فائدہ کیا ہے. پانی کو منہ نہیں لگایا، گوڑے نے بھی زبان حال سے یہ ثابت کر دیا اگرچہ میں بے زبان ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں جب تک میرا سوار پانی نہیں پیے گا میں پانی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں.